السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ کیا تنہائی بری ہوتی ہے؟ تنہائی انسان کو توڑتی ہے یا بناتی ہے؟ اور اس کے لیے آیت کا حوالہ بھی 2 جگہ سے دیا گیا ہے۔ تو ہم تنہائی سے بھاگتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اکیلا انسان کمزور ہو جاتا ہے، لیکن قرآن ہمیں ایک ایسی تنہائی دکھاتا ہے جہاں انسان ٹوٹتا نہیں بلکہ اپنے رب، اپنے مقصد اور اپنی حقیقت سے جڑ جاتا ہے۔ سورہ مریم میں ہے کہ حضرت مریم کا الگ ہو کر ایک مقام کی طرف جانا۔ کبھی انسان کو شور سے نکل کر خاموشی میں جانا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے اندر کی آواز سن سکے۔ یہ تنہائی فرار نہیں تھی بلکہ ایک بڑی تبدیلی کی تیاری تھی۔ اسی طرح سورہ مزمل میں ہے کہ اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ قرآن ایسی تنہائی کی طرف متوجہ کرتا ہے جو انسان کو دنیا سے نفرت نہیں سکھاتی بلکہ اپنے اصل مقصد سے جوڑتی ہے۔ تو وہ تنہائی جو انسان کو اپنے آپ سے، حقیقت سے اور اللہ کی یاد سے جوڑ دے، وہ تنہائی نہیں، تعمیر ہے۔ تو بہرحال آئیے ہم جن 2 آیتوں کا حوالہ دیا گیا ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سوال کو مد نظر رکھ کر جو چند باتیں سامنے آپ کے رکھتا ہوں کہ کبھی کبھی انسان لوگوں کے درمیان بھی اکیلا ہوتا ہے اور کبھی تنہائی میں خود کو پا لیتا ہے۔ کیا تنہائی سزا ہے یا اللہ سے ملنے کا ایک موقع؟ ہر خاموشی خالی نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں انسان کو بدل دیتی ہیں۔ اگر سب لوگ آپ سے دور ہو جائیں تو کیا آپ خود کو کھو دیں گے؟ دنیا سے دور ہونا ہمیشہ کمزوری نہیں، کبھی یہی اندر کی طاقت بن جاتا ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے جو حوالہ دیا گیا سورہ مریم، اس کی آیت نمبر ہے 16۔ تو 19 کی 16 دیکھ لیں۔ یہاں جو ترجمہ لکھا ہے وہ ہے، اور کتاب قرآن میں مریم کا ذکر یاد کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے یکسو ہو گئی ایک مشرقی مکان میں۔ تو یہ ہے ہمارا مروجہ ترجمہ۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور یاد دہانی لو الکتاب میں مریم کی۔ اب یہ مریم لوگوں نے نام سمجھا ہوا ہے، لیکن مریم رحم سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بلا امتیاز بہاؤ دینا۔ تو یاد رکھیے اللہ کے احکامات جو ہیں وہ انسانی مفاد کے لیے ہے، بلا وجہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے۔ میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ قرآن میں جتنے بھی انبیاء کے نام ہیں یا اس کے علاوہ بھی جو نام ہیں، چاہے وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو، تو وہ سب دراصل صفاتی نام ہیں۔ صفات کے حوالے سے بات آئی ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ وہی شخصیت ہو جو کہانی ہمیں بنا کر دی گئی ہے۔ اس میں ایسے راز پوشیدہ ہیں کہ یہ ہر دور میں قابل عمل رہا ہے۔ اگر آپ اس کیفیت سے گزر رہے، اس حالت سے گزر رہے ہیں تو آج بھی آپ کو وہ ہدایت دے دے۔ تو اسی لیے یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ الکتاب میں مریم کی یاد دہانی لو، بلا امتیاز فائدہ دینے والے کی یاد دہانی لو۔ دونوں باتیں ہو سکتی۔ اذم تبذت، جب وہ چلی۔ اب یہ جو مؤنث کا صیغہ ہے، یقینی سی بات ہے کہ عہدے کی آواز سے ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ فوج آ رہی ہے، حالانکہ فوج میں ایک بھی عورت نہیں ہوتی، سارے مرد ہوتے ہیں اس کے باوجود۔ تو اسی طرح یہ جو مریم کا عہدہ بلا امتیاز فائدہ دینے والا، بلندی تک پہنچانے والا، تو یہ ایک شخصیت ہے، ایک کردار ہے۔ تو وہ جب چلی اپنی اہلیت والوں سے، مکان شرقیہ، مکان شرقیہ جو ہے مرکب توصیفی ہے، یہ کوئی مشرقی مکان نہیں ہے بلکہ ایک عروج دینے والی جگہ۔ مکان کہتے ہیں جگہ کو، اور شرق یا شرق سے، شرق کہتے ہیں عروج کو۔ تو وہ اپنی اہلیت والوں میں سے عروج دینے کی جگہ چلی، اور کسی کو عروج دینا یقینی سی بات ہے کہ اللہ کے احکامات پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا جائے جب ہی جا کر یہ مل سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہ تو بہرحال حوالے کے طور پر کہا گیا، لیکن اگر آپ آگے پیچھے سے مزید آیت لیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تو
میں اس کو تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں کہ اس کی 17 نمبر آیت بھی دیکھ لیں کہ پھر اس نے ڈال لیا ان کی طرف سے پردہ، پھر ہم نے اس کی طرف اپنے فرشتوں کو بھیجا، وہ اس کے لیے ٹھیک ایک آدمی کی شکل بن کر آیا۔ اب کیونکہ ہمارے یہاں روایتوں کو مد نظر رکھ کر ترجمہ کیا گیا ہے، اس لیے یہ کہانی اس میں بتا دی گئی، جبکہ یہاں بات یہ نہیں ہے۔ یہ اس عہدے والی شخصیت کی بات ہو رہی ہے جو اپنی اہلیت والوں میں سے عروج کی جگہ چلی۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ فَاتَّخَذَتْ، پس تم نے پکڑ لیا، من دونہم حجابا، ان کے علاوہ سے ایک آڑ، ایک پردہ۔ تو وہ شخصیت جو عروج کی جانب چل پڑی تو اس نے اس کے علاوہ سے سب سے ایک آڑ پکڑ لیا، ایک پردہ پکڑ لیا، اور وہ کس لیے کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، بس ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنا حکم، فَتَمَثَّلَ، بس مثال ہو گیا، لہا بشرا سویا، اس کے لیے ٹھیک ٹھیک آگاہی۔ بشرا سویا بھی مرکب توصیفی ہے، بشر کہتے ہیں آگاہی کو اور سوی کہتے ہیں برابر کو، تو برابر آگاہی اسے ملنے لگی۔ تو وہ شخصیت دور کس لیے ہوئی کہ وہ پکڑ لے ان کے علاوہ سے ایک آڑ، یعنی جو مروجہ طور پر چل رہا ہے، جیسے آج مختلف فقہ کے تحت لوگ چل رہے ہیں، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، بہرحال کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، اس طرح سے چلا ہوا، تو ان سب سے اس نے ایک حجاب پکڑ لیا، ایک آڑ پکڑ لیا، کیونکہ اس نے خالص اللہ کی فرما برداری اختیار کرنی تھی۔ اس کے بعد ہی اس شخصیت کی طرف ہوا کیا کہ اس کی طرف ہمارا حکم بھیجا گیا، تو وہ جو ایک طرف ہوا عروج کی طرف لے جانے کے لیے، وہ اللہ کے احکامات کی طرف آ گیا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، تو وہ مثال بن گئی اس کے لیے ٹھیک آگاہی کی، برابر آگاہی کی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھا جائے۔ تو یہ تھی پہلی آیت۔ دوسری آیت جس کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے سورہ مزمل، اور اس کی آیت نمبر 8، یعنی 73 کی 8۔ اور آپ اپنے رب کا نام یاد کریں اور سب سے چھوٹ کر الگ ہو کر اس کی طرف الگ ہو جائیں۔ تو یہ بھی ترجمہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں روایتوں کو مد نظر رکھ کر کیا گیا کہ پہلے محمد کو کپڑے میں لپیٹ دیا یا کمبل اڑا دیا، بہرحال اس کے بعد یہ سارا کچھ لے کر چل رہے ہیں، لہٰذا روایتی باتوں کو اس میں فٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہاں اصل بات کیا ہو رہی ہے، وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور یاد دہانی لو اپنے رب کی پہچان کی۔ رب کی کیا پہچان ہے وہ یاد دہانی لو، وَتَبَتَّلْ، اور کوشش کر کے اس طرف ہو جاؤ، تیزی سے جاؤ۔ بطل کہا جاتا ہے کوشش کر کے تیز دوڑنے کو، انہوں نے چھوٹ جانا کر دیا، تو ایسا نہیں ہے، کوشش کر کے تم تیز بھاگو، الیہ، اس کی طرف۔ کس کی طرف؟ یعنی وذکر اسم ربک، جو ہے رب کے پہچان کی یاد دہانی کی طرف کوشش کر کے تیز بھاگو، الہی تبتل، یعنی اس کی طرف تم انتہائی ایک کوشش سے تیز بھاگو۔ تو یہ صرف ایک بار کہا نہیں گیا، یہ بتا دیا گیا کہ رب کی پہچان سے یاد دہانی کی طرف کوشش کر کے تیز چلو، اور اس کی طرف تمہیں تیز رفتاری سے چلنا ہے، تیزی سے بھاگنا ہے کوشش کر کے، تاکہ جلد از جلد اللہ کے احکامات کو سمجھو، اس کی بات کو سمجھو، اور پھر وہ نتائج حاصل کر سکو جو اللہ دینا چاہتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ یہ صرف یوں ہی نہیں ہے کہ آپ کو کہہ دیا گیا کہ رب کی پہچان سے تعارف لے لو۔ رب کی پہچان سے بے شک آپ تعارف لے رہے ہیں، لیکن اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں کہ رب کی پہچان کیسے حاصل کی جائے، کس طرح سے اس کو سمجھا جائے، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، اس کی طرف آپ کو جانا ہی جانا ہے۔ تو یہ ان آیتوں کی اصل فہم تھی کہ کہیں بھی اس طرح تنہائی میں بھاگنے کو نہیں کہا گیا، اور نہ انسان اکیلے جا کر کمزور پڑتا ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ اگر اکیلے بھی ہو رہے ہیں تو اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے کے لیے، لوگوں سے کٹ رہے ہیں، ایک آڑ میں جا رہے ہیں، ایک حجاب میں جا رہے ہیں، تو بلندی کی طرف چڑھنے کے لیے، عروج کی طرف جانے کے لیے، کہ اللہ کے احکامات کو اچھی طرح سے سمجھ کر
اس کی طرف آپ آگے بڑھیں اور آگے جائیں. تو وہ تنہائی جو انسان کو اپنے آپ سے، حقیقت سے اور اللہ کی یاد سے جوڑ دے، وہ تنہائی نہیں، تعمیر ہے. اور یہی بات کی گئی ہے. تنہائی کا خوف انسان کیوں گھبراتا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ دو قسم کی تنہائی ہے. ایک ایسی تنہائی جو انسان کو مایوسی، شکایت اور خود ترسی میں ڈال دیتا ہے، جیسے ہمارے یہاں عام طور پر ہے کہ لوگ تنہا ہوتے ہیں تو مایوس ہوتے ہیں، سوچنے لگ جاتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، ان کو خود پر ترس آ رہا ہوتا ہے کہ کاش ایسا کر لیتا یوں ہو جاتا، کاش ایسا کر لیتا یوں ہو جاتا. تو یہ جو تنہائی انسان کی اپنی پیدا کردہ ہے اور اپنی طرح کی مختلف سوچیں ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہے ہی نہیں، اللہ سے یاد دہانی لینا نہیں ہے، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرنا نہیں ہے، تو ایسی تنہائی انسان کو واقعی مایوسی کی طرف لے جاتی ہے. لیکن ایک دوسری تنہائی ہے جو انسان کو غور، اصلاح اور شعور دے. تو اللہ آپ کو اس تنہائی کو اختیار کرنے کو کہتا ہے کہ اگر آپ تنہائی اختیار کر رہے ہیں، کس لیے کہ آپ غور کر رہے ہیں، اللہ کی باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اس لیے آپ لوگوں سے تنہائی اختیار کریں کہ لوگوں نے ملاوٹ کر رکھی ہے، اللہ کی باتوں میں شرک کر رکھا ہے، اللہ کے کلام کو شرک سے سمجھ رہے ہیں. آپ اس شرک سے بچنا چاہ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے شعور کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایسی تنہائی جو انسان کو غور، اصلاح اور شعور دے، اس تنہائی کو اپنانا ہے. تو اصل مسئلہ تنہائی نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تنہائی میں ہمارا ساتھ کون دیتا ہے. اب آخر میں آپ سے سوال ہے کہ آپ کے خیال میں تنہائی زیادہ نقصان دیتی ہے یا انسان کو خود کو سمجھنے کا موقع دیتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایسی خاموشی محسوس کی جس نے آپ کو بدل دیا؟ تو یقینی سی بات ہے کہ جب آپ تنہائی میں آتے ہیں تو اس وقت کی جو آپ کی سوچ ہوتی ہے وہ آپ کو کہاں لے کر جا رہی ہے؟ کیا اس تنہائی میں آپ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں؟ آپ کو اپنے اوپر ترس آ رہا ہے، افسوس آ رہا ہے کہ کاش میں نے ایسا کیا ہوتا؟ آپ خود ترسی چاہتے ہیں، آپ شکایت کے انبار لگانا چاہتے ہیں کہ یوں ہو گیا یوں ہو گیا؟ یا آپ تنہائی اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کا شرک کرنا نہیں چاہتے، ہم اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں چاہتے. دنیا نافرمان ہو رہی اس لیے ہم اس سے تنہائی اختیار کر رہے ہیں. تو وہ تنہائی جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے، وہ تنہائی جہاں آپ غور و فکر کریں، اپنی اصلاح کریں اور نہ صرف خود کو باکردار بنا لیں بلکہ خود کو باکردار بنانے کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی ایک اچھے ڈگر پر لے چلیں تاکہ معاشرہ بھی بہتر ہو، معیشت بھی مستحکم ہو اور اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کاوش تیز ہو سکے. تو ایسی ہی تنہائی اختیار کرنی ہے. اور یہ مثالیں اللہ نے اسی لیے دی کیونکہ مریم کی تنہائی جو ہے وہ یہ کوئی حمل والی بات نہیں تھی اور نہ کچھ ایسا ہے. اگر آپ نے سورہ مریم کا میرا درس سنا ہو تو بہت کچھ واضح ہو جائے گا. یقینی سی بات ہے کہ ادھر کم وقت میں اور جو موضوع اس کے حساب سے لے کر چلنا پڑتا ہے، یہاں ساری باتیں نہیں سمجھائی جا سکتی. تو یہاں پر جو مریم ہے یہ کوئی شخصیت نہیں ہے بلکہ وہ شخصیت ہے جو ہر ایک کو بلا امتیاز فائدہ پہنچاتی ہے. تو وہ اپنی جیسی اہلیت والوں سے ایک عروج کی جگہ لے کر چلتی ہے، اپنی اہلیت والوں سے انہیں خود بھی وہ عروج پر جانا چاہتی ہے اور اپنی جیسی اہلیت رکھنے والوں کو انہیں بھی عروج پر لے جانا چاہتی ہے. اور ایسا کرنے کے لیے اسے ہر ایک سے ایک پردہ کرنا پڑتا ہے، ایک حجاب کرنا پڑتا ہے. جو بھی اللہ کے فرمانبرداری کے علاوہ سے کسی اور کے فرمانبرداری اختیار کر رہے ہیں ان سے ایک آڑ میں آنا پڑتا ہے، ان سے حجاب میں آنا پڑتا ہے. اور اس وقت وہ اللہ کے احکامات کو جب سمجھ رہا ہوتا ہے جو اس پر بھیجی گئی. یاد رکھیں کہ آج اللہ کا حکم، اللہ کے روح الکتاب یعنی القرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. تو اس القرآن میں جتنا زیادہ غور و فکر کریں گے اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے. اور یہ ارسال کیا ہوا ہے، قرآن ہر جگہ موجود ہے. اب اگر آپ خود اٹھا کر اس رسالے کو نہیں دیکھنا چاہتے، آپ نہیں سمجھنا چاہتے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جو اللہ کا فرمانبردار ہونا چاہتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ اللہ نے اپنا حکم نامہ ارسال کر دیا ہے. اب وہ اس پر غور و فکر کرتا ہے
تو اس کے لیے وہ مثال بن جاتی ہے ایسی کہ ٹھیک ٹھیک آگاہی آ جاتی ہے، اور جب ٹھیک ٹھیک آگاہی آ جاتی ہے وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، یعنی واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ پر آ جاتا ہے کہ وہ سبق کو اٹھتا بھی، اللہ کے احکامات کو سمجھتا بھی ہے کہ اللہ کی آگاہی کیا ہے، اور پھر اس کو وہ اپنے عمل سے فروغ بھی دیتا ہے، تو نتائج حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی کو سورہ مزمل میں اللہ نے یوں بتایا کہ اپنے رب کی پہچان کی یاد دہانی لو، رب تمہیں کیا بتا رہا ہے، کس طرح رب سے تمہیں ملنا ہے، رب سے ہدایت کیسے لینی ہے، رب کی بات کو کیسے ماننا ہے، تو وہ قرآن میں موجود ہے۔ آپ قرآن سے یاد دہانی لے، اپنے رب کی پہچان کو حاصل کریں اور اس کے لیے کوشش کر کے تیز بھاگیں۔ آپ جتنا اس کی طرف تیز کوشش کر کے بھاگیں گے اتنا ہی اچھا آپ کو نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کے احکامات کو لے لیا ہے، اس کو آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس پر مکمل فرما بردار ہونا چاہ رہے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کو وہ نتائج بھی حاصل ہو جائیں گے جو آپ کو ویسے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، ہر وہ تنہائی جو انسان کو مایوسی کی طرف لے جائے، جو انسان کو شکایت کا انبار لگانے کا موقع دے دے، جو اس کو خود ترسی پر لے آئے، حزن و ملال شامل ہو جائے، وہ تنہائی بری ہے۔ اور ہر وہ تنہائی جو آپ کو توڑتی نہیں بلکہ بناتی ہے، آپ اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے مشرکانہ ماحول سے ایک طرف ہٹ جاتے ہیں، تنہا ہو جاتے ہیں، خالص اللہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ جو کچھ بھی ملاوٹ والی باتیں ہیں اس کو چھوڑ کر آپ صرف اللہ کے کلام سے ہدایت لینا شروع ہو جاتے ہیں، آپ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، شعور حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ تنہائی جو شعور حاصل کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی قوم کی اصلاح کے لیے، خود کو بھی باکردار بنانے اور قوم کو بھی باکردار بنانے کے لیے ہو، یہ تنہائی بہت ضروری ہے، تاکہ معاشرہ بھی درست سمت میں چلے، معیشت بھی مستحکم ہو اور باکردار لوگ بھی پیدا ہوتے رہیں۔ تو اللہ نے ایسی ہی تنہائی اختیار کرنے کو کہا ہے کہ آپ اگر مشرکانہ ماحول میں ہو تو آپ اس سے تنہائی اختیار کریں۔ آپ اللہ کی فرما برداری میں اگر تنہا ہو گئے تو آپ بے شک یہ تنہائی حاصل کر لیں، لیکن لوگوں کو دیکھا دیکھی کہ اکثریت یوں کرے اس لیے بھی ہم یوں کریں، یہ غلط ہے۔ تو امید ہے مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی کہ کون سی تنہائی بری ہے، کون سی تنہائی اچھی ہے۔ پھر بھی آپ اپنے کمنٹ میں اظہار خیال کیا کریں، اپنی رائے سے بھی نوازیں، اس کے لیے کوئی دلیل ہو، کوئی آیت ہو تو اس کا حوالہ بھی دیں، تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو کہ آپ غور و توجہ سے سنتے ہیں، احکامات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے اور اس پر عمل پیرا بھی ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ایسے افراد اکٹھے ہو گئے، یاد رکھیے اگر وہ سینکڑوں میں بھی ہو گئے تو لاکھوں پر غالب آئیں گے اور پوری قوم کی اصلاح کر لیں گے، تو وہ قوم بھی ترقی یافتہ ہو جائے گی، پرامن ماحول بن جائے گا، بہترین معاشرہ بنے گا، خوف و حزن کے بغیر زندگی گزرے گی اور سلامتی والا نظام بھی نافذ ہو جائے گا جو اللہ نے آپ کے لیے پسند کر رکھا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، ذہن میں کوئی بات چبھ رہی ہو، کوئی خلش ہو، تو آیت کے حوالے سے آپ اپنا سوال دہرا سکتے ہیں، آپ کو مکمل جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔